नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट उसी के सामने आन खड़े हुए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो जिस अंदाज से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता है, इसी तरह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से दरीदा दहनी करता है, और औलिया किराम, सहाबा किराम और पाकान उम्मत के हवाले से जिस तरह ये ज़ुबान खोलता है, ये हर बंदे के सामने बिल्कुल वाज़े है कि ये इंतहाई गंदी, गलीज़, वल्गर और बाज़ारी गुफ्तगू जो है वो इन हज़रात के हवाले से करता रहता है, और अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को जो इसके साथ मुंसलिक हैं, उनको भी इस बात पर बरंगेख्ता करता रहता है, इस बात पर उभारता रहता है कि वो भी इन पाकान उम्मत के लिए, इन औलिया किराम के लिए, इन बुजुर्गान दीन के लिए इसी तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करें। और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी गौसे आज़म तो माज़अल्लाह है ही कोई नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तो फ़लाँ जो है वो सहाबी है ही कोई नहीं, अगर ऐसा है तो फ़लाँ बुज़ुर्ग तो है ही कोई नहीं, माँ बाप तो है ही कोई नहीं, कि बाबे ते है ही कोई नहीं, ते बाबे ते है ही कोई नहीं, ते बाबे ते है ही कोई नहीं, ते बाबे ते है ही कोई नहीं। और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, तो रसूलुल्लाह का फरमान है। अमीर माविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीर माविया तो चीज ही कोई नहीं। तो बाबे तो शाही कोई नहीं, बल्कि उनका ये बाबे तो शाही कोई नहीं कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं? तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये हर जी शऊर समझ सकता है कि ये कोई दीन की खिदमत नहीं है, बल्कि ये बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। अब ये जो मैंने बात की कि इसके शागिर्द जो हैं वो इसी के ख़िलाफ़ हो गए, हमारे यहाँ ये बात बड़ी मशहूर है कि जो माँ अपनी औलाद को बाप का बेअदब बनाती है, बाप की बेअदबी पर उभारती है, बेअदबी सिखाती है, वो औलाद सबसे पहले उठकर उसी माँ की बेअदबी करते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उस माँ की मिसदाक है कि जो अपनी औलाद को जो है वो इन बुजुर्गान दीन के ख़िलाफ़ जो है वो उभार रही है। और फिर क्या हुआ कि वही औलाद उठकर इसी के गले आ गई और इसी के गले फिट हो गई, और अभी इंशाल्लाह उसकी हम चंद झलकियाँ देखते हैं। उस वीडियो को चलाने से पहले जो है मैं उसका बैकग्राउंड जो है वो आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सियासत पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के हवाले से कुछ तल्ख कलिमात कहे और उसके ख़िलाफ़ बोला, और जरदारी के हक़ में बोला, उसको अच्छा पॉलिटिशियन कहा, और मरियम नवाज़ के हवाले से भी इसने अच्छे कलिमात कहे। तो जो मिर्ज़ा की तबीयत को जानते हैं, मिर्ज़ा के नेचर को जानते हैं, जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा की नेचर को जानते हैं, तो उनको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि मिर्ज़ा जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करता है। अब वो चढ़ता सूरज जो है वो जैसा भी हो, उसकी हकीकत जैसी भी हो, जिस बंदे की गुड्डी चढ़ी हुई होगी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो व्यूज़ के चक्कर में उसकी तारीफ़ करने लग जाएगा, उसका हामी हो जाएगा और उसके हवाले से अच्छे कलिमात कहेगा। और जब उसकी गुड्डी जो है वो नीचे उतरेगी, जब उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा, ये उसी का मुखालिफ हो जाएगा। तो एक वक्त था जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो ये इमरान खान का जो है वो दिलदादा था, उसकी तारीफ़ें करता था, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते बांधते नहीं थकता था, और यूथ को इस अंदाज से अपने करीब करता था। और अब इसको पता है कि इमरान खान तो जेल के अंदर है और हुकूमत इमरान खान की नहीं है, इस वक्त जो हुकूमत है वो जरदारी की है और नून लीग की है। तो इसलिए ये अब उन दोनों की तारीफ़ें कर रहा है कि जो चढ़ता सूरज है उसको सलाम कर रहा है। अब इसी के ऊपर इसके एक शागिर्द ने, उसका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन चंद दफ़ा जो है वो रील्स की सूरत में उसकी कुछ वीडियोस मेरे सामने से गुजरी कि वो इंतहाई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा होता था शरई मसाइल के हवाले से, बुजुर्गान दीन के हवाले से, और वो बिल्कुल उसी तर्ज पर गुफ्तगू कर रहा होता था जिस तर्ज पर मिर्ज़ा करता रहता है कि बाबे तो तुहाडे शाही कोई नहीं। और वो अमूमन उसके जो ये वीलॉग्स हैं वो ये अपलोड करता रहता है इस हवाले से। तो वो मिर्ज़ा का जो है वो पक्का फॉलोवर है, उसका शागिर्द है, उसका स्टूडेंट है। अब उसने जब ये गुफ्तगू मिर्ज़ा की सुनी, अब वो उस पर तबसरा कर रहा है और मिर्ज़ा साहब की बारगाह में जो है वो खूबसूरत खूबसूरत कलिमात पेश कर रहा है। ज़रा वो सुने। इंटरव्यू के दौरान एंकर ने इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब से दो सवाल पूछे कि आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन सियासतदान पाकिस्तान का कौन है? तो जनाब ने पता क्या जवाब दिया? आसफ अली जरदारी। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आपको मरियम नवाज़ की कौन सी खूबियाँ नज़र आती हैं? तो जनाब फरमा रहे थे कि जब वो तकरीर करती है ना तो उसके अल्फाज बड़े बेहतरीन होती हैं, बड़ा दबदबा होता है। और खामी, उसने कहा कि जैसे वो हुकूमत चला रही है मुझे को खामी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन एक ही खामी है बस कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, मतलब कि उनको ओवरऑल ठीक लग रहा था। मेरे उस्ताद हैं, मैं एहतराम करता हूँ, मेरे उस्ताद हैं, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन इंजीनियर साहब माजरत के साथ
सियासत में आपसे ज्यादा मुनाफिक बंदा मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। सियासत में आपसे ज्यादा मुनाफिक बंदा मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। मेरे उस्ताद हैं, मैं एहतराम करता हूँ। अब इनका एहतराम का लेवल आप चेक कीजिएगा कि ये एहतराम कैसा करते हैं। कहता है आपसे बड़ा सियासत के मामले में मुनाफिक कोई नहीं है। तो ये मुनाफिक की डिग्री अपने उस्ताद को दे रहे हैं। देखें, ये चूँकि इख्तलाफ का जो तरीक़ाकार मिर्ज़ा ने इनको सिखाया है वो बिल्कुल यही बनता है। ये जो नतीजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरबियत का था वो बिल्कुल यही निकलता है, इसके अलावा और कोई नहीं निकलना था। कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है जब किसी से इख्तलाफ करता है तो वो इसी तरह इंतहाई गंदी और बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। जैसे अभी पिछले दिनों इसने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ झूठ मंसूब करते हुए ये बात की कि हज़रत इमाम आज़म जो हैं वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान के कायल नहीं थे, यानी उन्होंने उनको काफिर लिखा है। और इस पर इसने फ़िक़्ह अकबर का जो है वो हवाला दिया कि ये देखो इमाम आज़म की ये किताब है तो इसके अंदर जो है उन्होंने ये मौक़िफ़ लिखा है। हालांकि उलमा ने जो है इसका जवाब दिया कि इसके मुख्तलिफ जो है वो नुस्खे हैं और कई नुस्खों में तो ये इबारत सिरे से है ही नहीं, और कुछ नुस्खों में इबारत इस अंदाज से है कि मा माता अलल कुफ्री और माता अलल फितरती, इस तरह के अल्फाज हैं। तो उस एक इबारत के ऊपर कि जिसके अंदर इतनी गुफ्तगू है और यहाँ तक कि कई कसीर कदीम नुस्खों के अंदर वो इबारत ही नहीं है, यानी जो उसका इंतिसाब है हज़रत इमाम आज़म की तरफ, उसकी जो निस्बत है इमाम आज़म की तरफ, उसमें शकूक व शुबहात हैं। तो उस इबारत को लेकर इसने इमाम आज़म की तौहीन इस तरह की कि जी मुल्ला अली कारी ने भी ये दिफा किया कि हमारा इमाम सही भौंक कर गया है। मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। और फिर इससे जो है वो एंकर ने सवाल किया कि आपने इमाम आज़म के लिए भौंकने के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तो चूंकि ये तो रंग बदलने का और गिरगिट का भी उस्ताद है और यू टर्न लेने का मास्टर है, तो फौरन यू टर्न लेते हुए और बदलते हुए अपना रंग कहता है नहीं, मैंने कब कहा है, मैंने तो अल्फाज कहे थे बकवास के। आपने इमाम अबू हनीफा के हवाले से बात की। क्या बात की मैंने? नहीं, आपने कहा था कि सही भौंक के गए, वो अल्फाज आपने। मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास। मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास। ओ भाई, जो बकवास के अल्फाज हैं क्या ये जो है वो अखलाकियात वाले अल्फाज हैं? क्या ये अखलाक के अंदर डूबे हुए अल्फाज हैं? और फिर एक वीडियो में क्या कहते हैं, मुझे भी अखलाक नबूवत में से हिस्सा दिया गया है। कि मेरी तबीयत में इतनी सख्ती होने के बावजूद हक के मामले में ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। और माज़अल्लाह तुम अखलाक नबूवत को बदनाम कर रहे हो कि अखलाक नबूवत इस तरह की हुआ करते थे कि माज़अल्लाह किसी से इख्तलाफ आए तो बंदा जो है वो वल्गर जुबान इस्तेमाल करे। ये तो हुजूर ने मुनाफिक की निशानी बयान फरमाई है कि इज़ा खासमा फजारा, कि जब वो लड़ाई करता है तो मुंह से फिस्को फजूर बकता है, गंद बकता है, गालियां बकता है, तो तुम इसको अखलाक नबूवत करार दे रहे हो। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो ये जो लफ्ज़ बकवास है ये कौन सा अखलाकियात में डूबा हुआ है? अगर वो एंकर तुम्हें फौरन कह देता कि मिर्जा साहब नहीं, ये आप बकवास कर रहे हैं, आपने तो भौंकने के लफ्ज़ ही भौंके थे, अब आप जो है ना वो आप बकवास कर रहे हैं, तो फिर देखते कितनी इतनी मोटी आंखें फाड़ कर जो है ये उस एंकर को देखता और उसके सामने सीधा हो जाता कि तुमने ये अल्फाज मुझे क्यों कहे। तो इसकी शान के अंदर ये गुस्ताखी हो जानी थी, लेकिन ये उन पाकाने उम्मत के हवाले से इतने गंदे और गिरे हुए बाजारी लफ्ज बोलते हुए जरा बराबर भी ये लड़खड़ाता नहीं है। तो अब इसी के स्टूडेंट हैं, इसी की जूती है, इसी की बूथी है, कबूल फरमाएं। सियासत में आपसे ज्यादा मुनाफिक बंदा मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। जिस बंदे को इतनी समझ बूझ हो, जिस बंदे को इतनी यूथ फॉलो करती हो, वो लोगों को ये बता रहा है कि सियासतदान सबसे कामयाब आसिफ अली जरदारी है, आप इसको सियासतदान कहते हैं। आपकी अक्ल को सलाम है, ऐसे लोग सियासतदान नहीं होते, ऐसे लोग ठग होते हैं, करप्ट होते हैं। अब मैं वो पंजाबी का लफ्ज यूज नहीं कर रहा क्योंकि ज़ाहिर तहजीब का दामन नहीं छोड़ना। ये जी तहजीब का दामन नहीं छोड़ रहे, एहतराम भी कर रहे हैं, तहजीब का दामन भी नहीं छोड़ रहे, उसके बावजूद भी इतने लिथड़े लिथड़े अल्फाज मिर्जा के मुंह पे मार रहे हैं। इनको सियासतदान नहीं कहते। सियासतदान वो होते हैं जो कौम के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनका कोई नजरिया होता है, जो अपनी कौम के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो कौम को शऊर देते हैं, जो कौम को गैरत देते हैं, जो कौम की रहनुमाई करते हैं, वो होते हैं सियासतदान। ये ठग लोग हैं जिनको आप सियासतदान का नाम दे रहे हो। अपनी अकल का इलाज कराओ, अपनी अकल का इलाज कराओ। मिर्जा साहब आप अपनी अकल का इलाज करवाएं। देखें जी, जिसको अकल के इलाज की जरूरत हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये फलां मौजू में अच्छी गुफ्तगू करता है, फलां मौजू में अच्छी गुफ्तगू नहीं करता, तो फिर ये अकल का इलाज तो नहीं हुआ। इसको नॉलेज का इलाज करवाना होगा कि भाई आप अपनी नॉलेज दुरुस्त करें। तो आप तो अकल के इलाज की बात कर रहे हैं। तो मिर्जा के स्टूडेंट साहब, जब आपने मिर्जा को उसकी अकल से ही पैदल करार दे दिया, अकल से ही आरी और खाली करार दे दिया, और ये करार दे दिया कि मिर्जा साहब को अपनी अकल का इलाज करवाना चाहिए, तो दीन इससे किस बात पर सीखते हो?
اس کی دینی معاملات میں جو تم اقتدا کرتے ہو وہ کس بات پہ کرتے ہو؟ یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہارا مقتدا اور پیشوا ہے کہ جس کی عقل کا علاج ہونا بنتا ہے۔ خدا را میں نے آپ کو کئی بار یہ بات کہی ہے کہ آپ یقین کریں، آپ سیاست میں آپ جہل ترین انسان، سیاست میں آپ جہل ترین انسان، میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، سیاست میں آپ جاہل ترین انسان ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت کی تمیز، حضرت کے اخلاقیات اور ان کا جو تمیز کا دامن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا وسیع ہے، کہ کس انداز سے معذرت کر کے اس نے مرزا کو اچھا خاصا جو ہے وہ بے عزت کیا، اور مرزا کو منافق بھی کہا، اس کے ذہن کے علاج کی بھی بات کی، اور اس کو جو ہے وہ کہا کہ جاہل ترین انسان ہے آپ اس حوالے سے۔ اب بالخصوص ان کے اس اسٹوڈنٹ کو اور بالعموم ان کے تمام اسٹوڈنٹس کو میں مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ایک وہ معلومات ہے جس کے اندر آپ ایکسپرٹ ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر مثال لیتے ہیں، اب اس بندے کو میں جانتا نہیں ہوں کہ سیاست میں اس کا کتنا جو ہے وہ علم ہے، اس کو کتنا شعور ہے، سیاست یہ کتنی جانتا ہے، تو اب مثال کے طور پر مان لیتے ہیں کہ یہ بندہ سیاست کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور سیاست کو اس نے پڑھا ہوا بھی ہے اور یہ جانتا بھی ہے ہر اعتبار سے، اور اس لیے یہ اتنا برانگیختہ ہو گیا اور یہ اتنا غصے میں آ گیا کہ مرزا اس کا استاد ہونے کے باوجود یہ مرزا کو اتنے سخت الفاظ کہہ رہا ہے اپنے علم کی وجہ سے، کہ جو اس کا علم تھا چونکہ وہ چیزیں اس کے علم کے بالکل منافی تھی، اور بالکل وہ جو چیزیں تھی وہ تحقیق سے آ رہی تھی، خالی تھی، تو اس کو اس بات پر غصہ آ گیا اور اس نے یہ اپنا غصہ جو ہے وہ اس طرح ویڈیو کے ذریعے نکال دیا۔ حالانکہ بیچارہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی ولگر جملہ جو ہے وہ نہ نکالوں، ولگر لفظ کوئی نہ نکالوں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی پھسل کر نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے بزرگان دین کے حوالے سے گندی زبان استعمال کرنے کی، تو اس لیے اب مرزا کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر ان کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جب تمہارے علم کے مطابق جو چیز تمہارے علم میں ہے اور تم اس کے ایکسپرٹ ہو اور مرزا اس کے خلاف بات کرتا ہے تو تم اتنے سخت ہو جاتے ہو اور اس کو جاہل، اس کو منافق اور اس کی عقل کا علاج کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہو، اور طنزاً کہتے ہو تمہاری عقل کو سلام ہے، جس طرح بندہ کہتا ہے تینوں سلام ہے، اس طرح کے جملے تم اس کو بولنے کو روا رکھتے ہو، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو بندہ دین کو نہیں جانتا وہ پیشے کا انجینئر ہے، اس نے انجینئرنگ کو زندگی لگا کر سمجھا ہے، اس نے اس کے اندر جو ہے وہ مہارت حاصل کی ہو تو کی ہو، لیکن اس کی دین کے اندر کوئی مہارت نہیں ہے، فقط چند کتابیں پڑھ کر وہ آپ کو دین بیان کر رہا ہے، تو اب علماء کرام اس کے باوجود بھی اتنے سنجیدہ انداز سے اس کا رد کریں، دلائل کے ساتھ اس کا رد کریں، تو پھر بھی آپ علماء کو جو ہے وہ کہیں کہ یہ چڑھتے ہیں مرزا صاحب سے، مرزا صاحب اتنی اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں، بھائی آپ کو کیا پتا؟ اب یہ جو اسٹوڈنٹ بول رہا ہے سیاست کے حوالے سے، اب ایک اور شخص اٹھے جو مرزا کا اسٹوڈنٹ ہی ہو اور وہ مرزا کا حامی ہو اور اس کو سیاست کے حوالے سے کچھ پتہ نہ ہو، اور وہ وہاں پر بھی آنکھیں بند کر کے کہے واہ 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 مرزا صاحب نے کیا ہی بات کی ہے، تو یہ اس کا بھی مخالف ہو جائے گا کہ ارے بے وقوف انسان، جب تجھے سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے تو تم اپنے استاد کی اس معاملے میں تائید کیوں کر رہا ہے؟ تو یہاں پر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے، تمہیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ نہیں آتا، تم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، تم قرآن کو بغیر کسی ٹرانسلیشن کے خود نہیں سمجھ سکتے، تو جب اس طرح کی تمہاری سچویشن ہے، جب اس طرح کی تمہاری حالت ہے، تو اب تم جو ہے وہ مرزا کی باتوں کی تائید کرو کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو بھائی کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو جس طرح یہ سیاست کے معاملے میں بلنڈر مار رہا ہے اور تم اس کو منافق کہہ رہے ہو اور اس کو کورا جاہل کہہ رہے ہو اور اس کی عقل کا علاج ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو اسی طرح یہ دین کے اندر بھی منافق ترین انسان ہے، دین کے معاملے میں بھی جاہل ترین انسان ہے، اور دین کے معاملے میں بھی اس کی عقل کا علاج ہونا چاہیے۔ اگر یہ کسی کو بات بری لگ رہی ہے تو بالکل بری نہ لگے، یہ اسی کی جوتی ہے، اسی کی بوتھی ہے، قبول فرمائیں۔ دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ اس میں مجھے کوئی خامی نظر نہیں آ رہی۔ انجینئر صاحب خدا کا خوف کریں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ پیور نون لیگی اور پٹواری ہیں، پیور نون لیگی اور پٹواری ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ جو عورت مینڈیٹ چوری کر کے اپنی ہاری ہوئی سیٹ کمپنی کے ساتھ مل کے پورا الیکشن فراڈ کروا کے ان کی اپنی ہاری ہوئی سیٹیں ہیں، وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو خامیاں نظر نہیں آ رہی، اور جب بھی آپ مائک کھولتے ہیں عمران خان کی طرف اپنی توپوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ خدا کا خوف کیا کریں، اتنی منافقت کے ساتھ نہیں جیا جاتا، اتنی منافقت کے ساتھ نہیں جیا جاتا۔ یوتھ آپ کو فالو کر رہی ہے، یقین کریں آپ دن بہ دن اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے تار تار کر رہے ہیں، آپ دن بہ دن اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے تار تار کر رہے ہیں۔ ہم نہیں مانیں گے، یہ شعور دینے والے آپ ہی ہیں، یہ شعور دینے والے آپ ہی ہیں
کل کو اگر خان صاحب غلط کریں گے نا ہم ان کے خلاف بھی بولیں گے، لیکن اللہ کا واسطہ اس منافقت سے باہر آ جائیں، ایسی منافقت کا لبادہ اوڑھ کے آپ سے توقع نہیں تھی کم از کم ہم کو۔ اب یہاں پر دیکھیں اس بندے نے اپنا ما فی الضمیر کھل کر سامنے رکھ دیا کہ بھائی دیکھیں آپ جب بھی بولتے ہیں تو اپنی توپوں کا رخ عمران خان کی طرف کر دیتے ہیں، یعنی ان کو عمران خان کے خلاف جب مرزا بولا تو پھر اتنا برا لگا کہ وہ منافق بھی ہے، جاہل ترین بھی ہے، اس کی عقل کا علاج بھی ہونا چاہیے، اور تمام تر القابات اس کو اس نے نواز دیے۔ کیونکہ ان کے لیڈر عمران خان کے خلاف وہ بولا، اور ان کے جو مد مقابل اور مد مخالف ہیں نون لیگیے ان کی تعریف کر دی۔ اب یہاں ان کو دوہری تکلیف ہوئی، ایک تو عمران خان کی بے ادبی کی تکلیف ہوئی، دوسری نواز شریف کی اور نون لیگیوں کی تعریف کی تکلیف ہوئی۔ اب یہ دوہری تکلیف لے کر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مرزا صاحب نے ہمیں کتنا جو ہے وہ دین معاذ اللہ اس انداز سے سکھایا کہ بے ادبیوں پر ہی مشتمل ہے، کبھی اس کی بے ادبی کرو، کبھی اس کی بے ادبی کرو، کبھی نبی کی بے ادبی تو کبھی صحابی کی بے ادبی، کبھی اولیاء امت کی بے ادبی، کبھی بزرگان دین کی بے ادبی، کبھی ائمہ مجتہدین کی بے ادبی، کبھی مفتیان کرام اور علماء کرام کی بے ادبی۔ تو اس طرح بے ادبیوں سے بھری ہوئی باتیں ہی اس نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہیں، اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے ہی ہم نے سیکھا ہے۔ جی یہ جتنی بکواسات ہیں یہ مرزا صاحب انہوں نے آپ سے ہی سیکھی ہیں۔ یہ جو ابھی آپ کو لتروں کا ہار پیش کیا جا رہا ہے یہ آپ سے ہی سیکھا ہوا ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ میں یہاں پر عمران خان کے چاہنے والوں کو ذرا مخاطب کروں گا اور اس کے تمام سٹوڈنٹس کو بھی مخاطب کروں گا کہ بھائی جب تک مرزا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف جو ہے وہ دریدہ دہنی کرتا رہا کہ حضور کو اس نے معاذ اللہ لفظ چھوکرا حضور کے لیے استعمال کیا، جب اس کی پکڑ کی گئی تو اس نے فوراً کہا یہ تو میں نے نہیں کہا، یہ تو کافروں نے کہا تھا حضور کو چھوکرا۔ تو جب اس سے علماء نے مطالبہ کیا کہ دکھاؤ کافروں نے کہاں کہا ہے، تو اب اس کو پتا تھا کہ پورے لٹریچر کے اندر ایسا لفظ ہی عربی کا کوئی نہیں ہے جس کا معنی جو ہے وہ اتنا غلیظ اور اتنا گندا اور اتنا ولگر اور اتنا بازاری بنتا ہو۔ تو اس نے فوراً یو ٹرن لیتے ہوئے کہا چھوکرا تو میں اس کو نیگیٹو سمجھتا ہی نہیں ہوں، یہ تو بڑا پازیٹیو لفظ ہے، آپ مجھے کہا کریں، میں اپنی بیوی کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو مجھے چھوکرا کہہ رہے ہیں اتنی عمر کے باوجود۔ یعنی اس انداز سے اس نے خجالت اپنے منہ پر ملی اور لفظ چھوکرا کو جائز کرنے کے لیے اس نے ناکام کوششیں کی۔ پھر اس نے یہاں تک کہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہے، ان کی بھی اس نے بے ادبی کی اور ان کو بھی اپنے دفاع میں معاذ اللہ چھوکرا کہا۔ حالانکہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ فتح کے الفاظ ہیں، اور فتح کا معنی آپ عربی لغات کے اندر دیکھ لیں نوجوان آتا ہے، کہیں بھی چھوکرا نہیں آتا۔ اس نے خود ساختہ جو ہے اس فتح کا معنی چھوکرا کر کے حضرت ابراہیم کی بھی بے ادبی کی۔ اور پھر اس نے ایک جگہ کہا جب توحید بیان ہوگی تو بے ادبی تو ہوگی ہی ہوگی، یعنی انبیاء کرام کی گستاخی اور بے ادبی ہوگی ہوگی۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ شیطانی توحید ہے۔ جس طرح وہ اکڑ گیا تھا کہ نہیں جی میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنا، میں تو بڑا توحیدیہ ہوں، میں تو اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہوں، آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو وہاں پر اس نے اللہ کی توحید کی آڑ میں حضرت آدم کی جو ہے بے ادبی کی۔ اس لیے ہم ایسی توحید کو شیطانی توحید کہتے ہیں، اور مرزا بھی بالکل بعینی ہی اسی شیطانی توحید کو لے کر آگے چل رہا ہے کہ اللہ کی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹک ہوگی۔ پھر آگے اس نے معاذ اللہ مزید واضح الفاظ میں دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہ انبیاء تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو، کتنی گندی اور کتنی بازاری زبان ہے۔ اگر کسی کو اس کا وزن محسوس نہ ہو رہا ہو تو اپنی ماں کے لیے یہ لفظ بولے کہ میری ماں تو کیا جی، میری ماں کیا ہے جی، عاجز بندہ ہے جی، وہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتی، او جی پیو میرا، او جی کی ہے جی، اگر وہ جی پیشاب بند ہو جائے تو لگ پتا جائے میرے پیو کو۔ او بھائی اپنے ماں باپ کے لیے الفاظ بول لو گے، جب اپنے ماں باپ کے لیے نہیں بول سکتے تو انبیاء کرام علیہ السلام جیسی ہستیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے برگزیدہ اور سب سے پیاری ہستیاں ہیں، ان کے حوالے سے اتنے گندے اور اتنے ولگر اور اتنے بازاری لفظ بول رہے ہو۔ اور اس کے بعد اس نے صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی گندی زبان استعمال کی کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم تو معاذ اللہ شاہی کوئی نہیں۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں، حضرت امام حسن تو شاہی کوئی نہیں، کروڑوں حسن بھی آ جائیں وہ تو
چھوڑ دینا, حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا. بات تو ہو رہی ہے, رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں, وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں, تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں. معاذ اللہ اس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہا ہے حضرت امیر معاویہ بھی شے کوئی نہیں, امام بخاری بھی شے کوئی نہیں, اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں, اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں, تو رسول اللہ کا فرمان ہے. امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں, امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. ماں باپ بھی شے کوئی نہیں, ماں تو شے کوئی نہیں. معاذ اللہ اس طرح کی گندی ولگر زبان جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, اور اتنی بڑی ہستیوں کے حوالے سے, امام اعظم کے حوالے سے بھونکنے کے الفاظ استعمال کیے, اور اتنی بڑی ہستیوں کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ کا کہتا ہے کہ جی اس ٹائم تو آپ ہماری تلوار سے محفوظ رہے تھے, اب آپ ہماری زبان سے محفوظ نہیں رہیں گے, یعنی ہم آپ کے حوالے سے گندی زبان استعمال کریں گے. معاذ اللہ جو اتنا دریدہ دہن ہو کر, اتنا جری ہو کر اتنی گندی گفتگو کر رہا ہے, تو تم لوگوں کو ذرا برابر خیال نہیں آیا, کسی کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر غیرت نہ آئی, انبیاء کرام کی عزت پر غیرت نہ آئی, اسی طرح صحابہ کرام اور پاکان امت اولیاء کرام کی عزت پر غیرت نہ آئی. اگر غیرت آئی تو ایک داڑھی منڈے عمران خان کے اوپر تم لوگوں کو غیرت آئی کہ بھائی او ہو اتنی بڑی بات کر دی, اور اس کے اوپر تم نے اس کو جاہل بھی کہہ دیا, اس کو تم نے منافق بھی کہہ دیا, اس کی عقل کا علاج ہونا چاہیے یہ بھی تم نے کہہ دیا, اور یہاں تک تم نے کہہ دیا کہ آپ اپنی عزت کو تار تار کر رہے ہیں, یعنی رسول اللہ کے حوالے سے بول کر, صحابہ کے حوالے سے بول کر, داتا علی حجویری کے حوالے سے بول کر, غوث اعظم کے حوالے سے بول کر, ان تمام اولیاء کرام کے حوالے سے بول کر آپ نے اپنی عزت کو تار تار نہیں کیا ہماری نظروں میں. ہاں عمران خان صاحب وہ ہستی ہیں کہ جو ہمارے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبیوں سے بھی اوپر ہیں, اور صحابہ سے بھی اوپر ہیں, اور ان تمام پاکان امت سے اوپر ہیں. تو ان کی ذات بابرکات کے حوالے سے چونکہ آپ نے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں, اس لیے اب ہماری نظر میں آپ کی عزت تار تار ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں او خدا کے بندو, تم کس کو کتنی ترجیح دے رہے ہو, کس کے حوالے سے تمہاری نظر میں کتنی عزت ہے, یہ خود اپنی ان باتوں سے حساب لگا لو. اور خدا کے بندے اگر جوش دکھانا ہے, اگر مرزا کو اسی طرح شیشہ دکھانا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر یہ جوش دکھاؤ, اور کہو کہ تم نے کیسے جو ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا, پھر حضرت ابراہیم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا. تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے خلاف جو ہے وہ حکومت کے اندر یہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرواؤ, اور حکومت کو یہ استدعا کرو, جس طرح ہم نے بھی ایک استدعائی نوٹس بھی لکھا, اس کو فتویٰ کہہ لیں یا حکومت کے لیے ایک استدعائی نوٹس کہہ لیں, وہ ہم نے پورا جو ہے وہ شائع کیا, اس کو بھی پڑھیں. اس میں الحمدللہ ہم نے اس کی تمام باتوں کا جو ہے وہ دلائل کے ساتھ رد کیا, اور اسی کی باتوں سے رد کیا جس کو ہم یہ کہتے ہیں اسی کی جوتی ہوگی اسی کی بوتھی ہوگی. تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اس بارے میں کھڑے ہو, اس بارے میں اپنا جوش دکھاؤ. اور یہ جتنے بھی اینکر اس وقت جو ہے عمران خان کی عزت کے لیے مرزا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, اور وہ مسلمان تو کہلاتے ہیں نا, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والا کہتے ہیں, کم از کم کچھ تو شرم کریں اور کچھ تو حیا کریں, اور رسول اللہ کے لیے, رسول اللہ کی عزت کے لیے بولیں, صحابہ کی عزت کے لیے بولیں, اولیاء کرام کی عزت کے لیے بولیں, اور کہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان کے حوالے سے بھی ہم تمہارے سے بات کریں گے, لیکن مرزا آؤ پہلے ان تمام باتوں کا جواب دو, اور اس کو انسسٹ کریں, اس کو جو ہے اس کے اوپر زور ڈالیں کہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھے, میرے ساتھ بیٹھے, مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ بیٹھے, ہم دونوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے انتخاب کر لے, ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرے علمی, اگر اس کے اندر کوئی دم خم ہے. لیکن یہ مر جائے گا, زہر کا پیالہ پی لے گا, کبھی بھی ہمارے سامنے بیٹھے گا نہیں. واقعی اس کی شاگرد کی باتیں اس کے اوپر بالکل صادق آتی ہیں. یہ منافق ہے, یہ جاہل ترین انسان ہے, اور اس کی عقل کا علاج بھی ہونا چاہیے. تمام سٹوڈنٹس کو میں کہوں گا کہ وہ چندہ کریں اور اس کی عقل کا علاج کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.